الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. محترم حاضرین، کل میں نے تذکرہ کیا تھا کہ شیخ نے سورۃ المائدہ کی آیات پر گفتگو کرتے ہوئے اس آیت پر بطور خاص تھوڑی وضاحت فرمائی ہے. چنانچہ عنوان قائم کیا گیا ہے تحکیم الشریعہ و بیان المعنی الصحیح للحاکمیہ. شریعت کو حکم بنانا، یعنی ہمارے درمیان جو معاملات ہوتے ہیں اس میں فیصلہ کرنے کے لیے شریعت کے تفصیلات اور تعلیمات کو اختیار کرنا، اس کو نافذ کرنا، اور حاکمیت کا صحیح معنی. قرآن و حدیث میں جو کہا گیا ہے ان الحکم الا للہ، کہ حکم، فیصلہ، احکام صرف اللہ کا ہی چلے گا، تو اس کا صحیح معنی کیا ہے؟ شیخ کہتے ہیں کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو شخص اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے، جو اللہ نے شریعت، تعلیم، احکامات نازل کیے ہیں وحی الہی کے، اس وحی الہی سے کے مطابق اگر فیصلہ نہ کرے تو فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہی لوگ کافر ہیں. قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو کافر ہو جائے گا آدمی. اسی طرح اسی صورت میں آگے کہا اللہ نے کہ یہی لوگ جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں یہی لوگ ظالم ہیں. اسی صورت میں 2-3 آیتوں کے بعد پھر یہ کہا کہ جو اللہ کے حکم کے مطابق نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرے یہی لوگ فاسق ہیں. ان کو ظالم بھی کہا گیا، فاسق بھی کہا گیا، اور کافر بھی کہا گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل شدہ فیصلے کے مطابق حکم نہ کرنا، نتیجہ نہ نکالنا، اسی کو بنیاد بنا کر آپ دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں مولانا ابو العلا مودودی صاحب نے جماعت اسلامی کی جو بنیاد رکھی، اس کی فکر سیاسی اسلام جو پیش کیا کہ حکومت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون نافذ کرنا ہے. حکومت میں قائم ہو جائے، دنیا میں ہم نظام اسلامی قائم کریں، حدود شرعی نافذ کریں. اب اگر کوئی مزار پہ جا رہا ہے، کوئی دعا اور تعویذ گنڈا کر رہا ہے، اس میں شرک کر رہا ہے، یہاں وہ بحث نہیں کرتے. سیاسی قانون نافذ کرنا ہے اس آیت کی روشنی میں. اور اسی آیت کی روشنی میں، یہ صرف جماعت اسلامی کی بات نہیں، اخوان المسلمین اور وہ اس معاملے میں قریباً ہم فکر ہیں. آپ کی فکر سے سید قطب متاثر ہوئے اور اتنی شدت اختیار کی کہ سارے مسلمانوں کو کافر قرار دیا. ان کی کتابیں موجود ہیں کہ آج سارے کے سارے عالم اسلام میں جو اذان بھی دے رہے ہیں، نماز بھی پڑھ، لیکن سب کافر ہو گئے. کسی نے پوچھا کہ ان کا گوشت ذبیحہ، وہ کافر ہے تو ان کا ذبیحہ کھا سکتے کہ نہیں؟ کہا اہل کتاب کی طرح سمجھ کے کھا لو. کیوں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں جو دنیا کے حکومتیں ہیں، مسلمان ہیں، مسلمان حکمراں ہیں، یہ بما انزل اللہ، اللہ کی نازل شدہ شریعت سے ہٹ کر فیصلے کر رہے ہیں. قوانین ان کے یہاں دنیاوی طور سے ہیں، لہذا یہ کافر ہو گئے، اسلام سے خارج ہو گئے. اور جو یہ ہیں اب ساتھ ہی ساتھ ان کی مدد کرنے والے علماء ہیں وہ بھی خارج ہو گئے، ان کے ساتھ دینے والے وہ بھی خارج ہو گئے. مولانا ابو العلا مودودی کی بہت مشہور بات تھی، وہ کہتے تھے، اور بھی جماعت اسلامی والے جو ہے بہت دنوں تک یہ کہتے رہے. غور کریں، یہ میں نام لے کے اس لیے کہتا ہوں کہ وہ غور کریں، اشارے کنائے میں وہ سمجھیں کہ ہم کو نہیں بولا گیا ہے. وہ کہتے رہے کہ ووٹ دینا شرک ہے. مولانا ابو العلا مودودی صاحب کا یہ جملہ لے کے برسوں تک اس پر قائم رہے کہ جو ووٹ دیا شرک کرتا ہے. اب جماعت اسلامی نے سیاسی پارٹی بنا لی، ووٹ دینا کیا، وہ تو کینڈیڈیٹ کھڑا کر رہی ہے. اور ان کے جو نافرمان اولاد جس پر پابندی لگ گئی تھی، وہ کہا کہ جماعت اسلامی کے لوگ مرتد ہو گئی، وہ فتویٰ دیتے ہیں. وہ بھی ان کو اسی بنیاد پر، جس بنیاد پر جماعت اسلامی والے ایک لمبے عرصے تک کہا کہ کانگریس کا مسلمان، جنتا مسلمان، سیاسی پارٹی کا مسلمان کافر ہے، ووٹ دینے والا کافر ہے، مشرک ہے. اب وہی کام وہ کر رہے ہیں تو ان کے ہی بغل بچے جو ان کے جو پیدا کیے ہوئے لوگ تھے، ان کی فکر کے حامل، وہ ان کو کافر کہہ رہے ہیں، مرتد کہہ رہے ہیں. کیا تماشا ہے! یہ میں نے اس لیے شروع میں ہی ذکر کیا، آگے شیخ نے تھوڑا سا اشارہ کیا ہے کہ اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکیں کہ یہ معاملہ کتنا سنگین ہے. اور قرآن کی اس آیت کو وہ لوگ بیس بناتے ہیں
کہ جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہے ہیں وہ کافر ہو گئے، فاسق ہو گئے اور ظالم ہو گئے. ہاں آگے اس تفصیل کو سامنے رکھیے جو میں نے بیان کی. ہاں اور اسی بنیاد پہ عالم اسلام میں ایک بہت بڑا طبقہ جوشیلے نوجوانوں کا تحریکیت اور اخوانیت جماعت اسلامی کے سے نسبت رکھتے ہوئے مختلف تنظیموں، ابھی پی ایف آئی والے بھی تھے، ہاں ان لوگوں کے یہاں یہ شدت پائی گئی کہ جس نے گناہ کیا اب وہ مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، اسے گولی مار دو. پی ایف آئی کے یہاں یہ اس طرح کی دینی فکر تھی کہ نہیں تھی یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن جوش جذباتی اسی ڈھرے کا تھا. گولی مار دو، دھماکہ کر دو، تنظیمیں بنائی جا رہی ہیں. اور ان کی اس روش کی بنیاد پر عالم اسلام میں پوری دنیا میں یہود و نصارہ کو یہ موقع ملتا تھا، بلکہ ان کو یوز کیا جاتا ہے کہ دیکھو اسلام کی تعلیمات ان کو ایسا بناتی ہے، اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، ہاں دھماکے کرواتا ہے. اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے، لیکن یہ بدنام کرنے کا ذریعہ ان کو لانچ کیا جاتا ہے. ایسے نوجوانوں کو پکڑ کے استعمال کیا جاتا ہے. اسلام کو بھی بدنام کیا جائے، اسلام اور مسلمانوں کو بھی بدنام کیا جائے، پھر ان کو بھی جو ہے بعد میں قید و بند میں ڈال دیا جاتا ہے. ان کو ہوش نہیں آتا جب تک کہ مصیبت نہیں آتی، سب کچھ بگڑ جاتا، سمجھ ہی میں نہیں آتی بات. علماء سمجھائیں کہ اسلام کا اصلی منہج کیا ہے، طریقہ کیا ہے. آئیے اس تناظر میں دیکھیے کہ اس آیت کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا آپ کے اور ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. اگر نہیں سمجھیں گے تو لوگ دھوکہ دے کے اس سے بہکانے کی کوشش کرتے ہیں. چنانچہ کہتے ہیں کہ یہ ھذا امر خطیر. شیخ نے ان تینوں آیتوں کی طرف اشارہ کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی نازل شدہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والوں کو ظالم، فاسق اور کافر کہا. یہ بہت ہی نازک اور خطرناک معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے احکامات سے اعراض کیا جائے اور انسانوں اور جنوں کے اپنی فکر اور ان کے بنائے ہوئے دستور اور قانون کے مطابق فیصلے کیے جائیں. واقعی یہ بری بات ہے کہ اللہ کے قانون کو چھوڑ کر ہم دنیا کے قانون کو اختیار کریں. بہت بڑی یعنی ظلم کی بات ہے. دنیا کے قوانین کتنے بھی ذہین لوگوں نے بنائے ہوں، یہ پورے انسانی فطرت اور کیا کہتے ہیں انسانی ضرورت، اس کی طبیعت کے مطابق نہیں ہو سکتے ہیں، ہر زمانے کے لائق نہیں ہو سکتے، اس میں پورا انصاف نہیں ہو سکتا. کیونکہ انسان اپنے دماغ سے اتنا ہی سوچتا ہے جتنا وہ علم رکھتا ہے، اور اس کے اپنے دائرے تک. انسانی فطرت سے پوری طرح واقف نہیں ہے، مستقبل کے حالات سے واقف نہیں ہے، کب کون سے حالات ہوں گے اس کا لحاظ وہ نہیں کر پاتا. یہ صرف رب العالمین احکم الحاکمین ارحم الراحمین ہی کر سکتا ہے. لہٰذا اس کے قانون میں جو جامعیت، ہر حقدار کے حق کی پہچان اور اس کی رعایت ہوگی، فطرت کی رعایت ہوگی، کسی اور دنیا کے کتنے بھی ذہین لوگ مل کے قانون بنائے نہیں بنا سکتے. بہرحال یہ ایک تو حکمت و عقلیت کی بات ہوئی نتیجے کی، لیکن احکامات کے اعتبار سے اللہ کے قانون کو چھوڑ کر انسانی دستور، قانون اور اپنے بنائے ہوئے خود ساختہ اصولوں کو اختیار کرنا یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. اور کہہ رہے ہیں شیخ نے کہا کہ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے ملکوں میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے فتنے اور خوریزیاں پیدا ہو رہی ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ کا قانون نافذ ہوگا تو اس میں انصاف ہوگا، فطرت کی رعایت ہوگی. جب اللہ کا قانون نافذ نہیں ہوگا تو انصاف نہیں ہوتا. آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں بڑے بڑے دعوے مہذب دنیا کر رہی ہے، لیکن دنیا میں ایک بڑے طبقے کو انصاف نہیں ملتا. ایک آدمی کو جب انصاف نہیں ملتا تو وہ انتقامی کارروائی کرتا ہے. کسی کے گھر میں قتل ہو گیا، اب قاتل پتہ ہے کون ہے، لیکن اس کو بچا لیا جاتا ہے. اگر وہ خاص برادری کا، جاتی کا ہے، طاقتور ہے، تو قانونی لوپ ہول نکال کے بہت ساری اس میں ہمارے دنیاوی قوانین میں کتنے کمزوریاں ہیں اور اچھی طرح لوگ جانتے ہیں. ہاں لیڈران، جانکار لوگ، طاقتور لوگ، تاجر لوگ قانونی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں. گناہ کر کے کس طرح بچا جائے وہ پہلے ہی سے ان کی پلاننگ کا حصہ رہتا ہے. دوسرے کو کس طرح پھنسایا جائے وہ بھی حصہ ہوتا ہے. پھنسا کے 4 سال 10 سال 20 سال کیس چلتا ہے، بعد میں وہ بری ہو گیا، مجرم چھوٹ گیا. ہاں بم دھماکہ کر کے ممبر پارلیمنٹ بنا دیا گیا. ہاں مجرم ہے، کیس چل رہا ہے، نکالا گیا کیونکہ حکومت کی چھتر چھایا ہے اور یہ ان کی لنک ہے. سارے لوگ، پورا ہندوستان جانتا ہے. ہاں اور میں کہہ رہا ہوں یا کوئی کہے گا، طاقتور آدمی کہے گا تو اس کے پیچھے جو ہے آج کل ایجنسیاں آ جاتی ہیں، ای ڈی اور فلاں اور فلاں. ہاں لوگ کہتے ہوئے بھی ڈرے اب
اس طرح کی روش اختیار، یہ قوانین کی کمزوری یا ظالمانہ رویہ ہے. ہاں، انصاف نہیں ہے. انصاف مسلمانوں نے کیا ہے تاریخ میں، اور میں ایسا مانتا ہوں، عقیدہ رکھتا ہوں کہ جیسا اسلامی قرآن کی تعلیم کی وجہ سے دنیا میں مسلمان جس طرح انصاف کرتا ہے اور کرتا رہا ہے، ہاں، ویسا کوئی قوم نہیں کرتی، نہ کر سکتی ہے. ہاں، جو لوگ اونچ نیچ کے قائل ہیں، اپنی ہی قوم کے لوگوں کو اپنے سے کم حق دیتے ہیں، برہمن شودر ویش والا جو ہندو دھرم میں ہے، وہ دوسروں کو کیا حق دیں گے، انصاف دیں گے؟ ایسے ہی دوسری جگہوں پر بھی دیکھ لیجئے کہ سب کچھ ہے، جرم ثابت بھی ہو گیا تو صدر جمہوریہ کو یا وزیر اعظم کو یہ اختیار ہے کہ اس کے گناہ کو معاف کر دے. اور پھر قانون کاغذ میں الگ ہے اور عمل میں الگ ہے. اقوام متحدہ کے قوانین دیکھیے، کاغذ پہ کیا کیا ہے، حقوق انسانی اور حقوق جانور اور حیوان، لیکن مسلمان کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، ان کے ہاں کتنے جو رینگتے ہیں ان کے بال پر، پیٹھ پر. ہاں، شام میں، مصر میں جب مسلمان مرتا رہتا ہے تو ان کے صرف بیانات آتے ہیں. فلسطین، ہاں، 60 سال 70 سال سے زیادہ سے جو ہے خون ہے، لیکن اس کو روکنے میں اقوام متحدہ صرف ڈھکوسلے اختیار کرتا ہے. ہاں، جہاں مجرم کو سزا دینے کی بات آتی ہے وہاں ویٹو پاور ہے، بڑے ملکوں کے پاس ویٹو پاور ہے. ہاں، جو ظالم کو بچانے کا ایک ہتھیار بن گیا، اور بہت سارے ظالمانہ رویے کا. اس طریقے سے میں نے کچھ مثالیں دی ہیں، آپ الگ الگ پہلوؤں سے غور کریں تو یہ نظر آتا ہے کہ انسانی قوانین انصاف نہیں کر پاتے، اور انسانی قوانین میں ظلم ہوتا ہے. جب ظلم ہوتا ہے تو دہشت گردی، انتہا پسندی بڑھتی ہے، انتقامی کارروائیاں ہوتی ہیں. مجھے حق نہیں ملا تو میں اپنے طور سے ظالم کو سزا دینے کی سوچتا ہوں، قانون ہاتھ میں لیتا ہوں، اور پھر بے ضابطگی تو پیدا ہوگی. ایک آدمی دوسرے کو سپاری دے کے اپنے دشمن کو قتل کرواتا ہے، پھر وہ اس کو قتل کرواتا ہے، یہ سلسلہ چلتا ہے. تو کہا اس طرح سے مسلمانوں کے یہاں بھی فتنے اور خوریزیاں ہیں. لہذا شیخ نے یہاں کہا کہ مسلمانوں کے حکمرانوں پر لازم ہے کہ وہ اللہ کی طرف پلٹیں اور اللہ کے نازل شدہ احکامات اور شریعت کے مطابق قوانین نافذ کریں، فیصلے کریں، اور اسلامی عوام کو بھی، مسلمان شعوب اسلامیہ یعنی مسلمان لوگوں پر بھی لازم ہے کہ وہ اللہ کے دین حق کی طرف پلٹیں. ہاں، عقیدے کے اعتبار سے بھی، عبادت کے اعتبار سے بھی، اخلاق کے اعتبار سے بھی. یہ تین باتیں دماغ میں رکھیے. یعنی ہم دین کیسے صرف سیاست میں اور حکومت میں دین اختیار کریں؟ نہیں، عقیدے میں بھی ہم اللہ کی نازل شدہ تعلیم کو اختیار کریں، عمل میں بھی، اخلاق میں بھی، اور باہمی معاملات اور سیاسیات میں بھی. کہہ رہے ہیں کہ لیکن یہ تفصیل بیان کرنے کے بعد کہ یہ ہے واقعی یہ خرابی. ہاں، لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ حاکمیت کو اسلام میں صرف سیاسی پہلو کی طرف سے جوڑتے ہیں. اللہ کی حاکمیت ہونی چاہیے، ہاں، توحید حاکمیت میں ہونا چاہیے، طاغوت کی حکمرانی نہیں ہونی چاہیے. طاغوت یعنی دوسروں کا قانون مانے تو یہ طاغوت کو ماننا ہو گیا. تو یہ معنی وہ لوگ صرف اور صرف سیاسی پہلو سے جوڑتے ہیں. ہمارے جماعت اسلامی اور ان کی طرف اشارہ ہے، اخوانیت کی طرف. لیکن اللہ کی حاکمیت کا معنی اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے، صرف سیاست میں نہیں. ہاں، جیسا کہ ایک دو مثال دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام سے نقل کیا جب انہوں نے قید خانے میں اپنے 2 ساتھیوں کو دعوت دی جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی تھی. تو ان کو دعوت دیتے ہوئے، توحید کی دعوت دیتے ہوئے جو بات کہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نقل کیا کہ اللہ کی توحید اختیار کی جائے اور شرک سے بچا جائے. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بیان کے بیچ میں ایک جملہ کہا، ان الحکم الا للہ امرا اللہ تعبدوا الا ایاہ. حکم، فیصلہ صرف اللہ کا حق ہے، اختیار اللہ کو ہے کہ وہ فیصلہ کرے. الا لہ الخلق والامر، کائنات اللہ نے پیدا کی ہے تو حکم بھی اسی کا چلے گا. تو کہا کہ حکم صرف اسی کا، اللہ کا ہے. لیکن اور آگے کیا کہا، ہمارا، اس نے یہ حکم دیا ہے، اس کا یہ فیصلہ ہے کہ تم اللہ کے سوا، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حاکمیت میں یہ بھی شامل ہے کہ ہماری عبادت، ہمارا سجدہ، ہماری رکوع، ہمارا خشوع و خضوع، ہمارا قیام جو نماز میں ہوتا ہے، ہاں، ہماری تکبیرات، حج کے لیے جا کے جو عمل کرتے ہیں، طواف کرنا، اللہ لبیک اور تلبیہ پکارنا، وہ حجر اسود کو بوسہ دینا اور اس کا چکر لگانا، یہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اگر کوئی مزار کا طواف کر رہا ہے، ہاں،
تو وہ شرک کر رہا ہے۔ اگر کوئی اللہ کے بجائے کسی اور کے لیے نام پر قربانی کر رہا ہے، کسی مزار پہ جا کے جانور ذبح کر رہا ہے، کسی غیر اللہ پیر بابا بزرگ نبی کے نام کی جو ہے نظر و نیاز کر رہا ہے، تو وہ شرک کر رہا ہے، جبکہ اللہ نے حکم دیا، فیصلہ صرف اسی کا، اور اللہ نے کہا ہے کہ عبادت صرف اسی کی جائے۔ اب یہ جو حاکمیت اور سیاسی پہلو کی بات کرتے ہیں وہ اس کو چھوڑتے بھی نہیں، کہتے ہیں اس میں مت پڑھو، اس میں اختلاف ہوگا۔ انبیاء کرام اسی اختلاف کو تو پہلے چھوڑتے تھے۔ انبیاء کرام نے سب سے پہلی دعوت توحید کی دی، شرک کا رد کیا، شرک سے کبھی سمجھوتا یا نرم پہلو اختیار نہیں کیا۔ اور آپ کہتے ہو کہ ہم کچھ نہ بولیں؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کھڑے ہو کر پہلے یہ کہا تھا کہ میں حکومت قائم کرنے والا ہوں؟ سیاسی اعتبار سے آپ کو قانون نہ کہا اللہ کے سوا لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے۔ کہا اسی طریقے سے ففی طلیعۃ احکام اللہ التزم العقیدہ، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی حضرت یوسف نے کیا حکم دیا کہ حکم صرف اللہ کا ہے، اور اس کے سوا اس نے حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت تم نہ کرو۔ اس کے بعد شیخ کہہ رہے ہیں بہت غور سے کہ اللہ کے احکام کے بالکل آغاز میں، شروعات میں ضروری ہے کہ عقیدے اور توحید کو اختیار کیا جائے اور شرک سے دوری اختیار کیا جائے۔ یہ جو آیت کہی گئی ہے کہ حکم صرف اللہ کا، اور تم کو حکم دیا ہے کہ عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہ کرو، تو اس میں سب سے پہلا کام کیا ہے کہ شرک سے بچا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اختیار کی جائے، عقیدے کو صحیح کیا جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ اور فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے، صاف صاف حکم ہے کہ تم اللہ کے سوا، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ اللہ کا حکم ہے، فیصلہ ہے صاف صاف۔ کیا سب سے پہلا؟ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 سے آگے تک کچھ 18 احکامات ہیں۔ شروع میں بھی اللہ نے توحید کا حکم دیا، شرک سے منع کیا، اور بیچ میں بہت سے والدین کے ساتھ اس نے سلوک، یتیم کا مال نہ کھاؤ، اور جو ہے تکبر مت کرو، یہ نہ کرو یہ نہ کرو۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ شروع میں بھی کہا شرک نہ کرو، آخر میں بھی کہا۔ اس سے اس کی اہمیت کہ اول و آخر یہ ہے کہ آدمی عقیدے کی حفاظت کرے۔ چنانچہ شیخ عبد الربی کہہ رہے ہیں چنانچہ ہر انسان فقل الاسس والاصول ومبادئ والتشریعات، جتنے اصول ہیں، ضابطے ہیں، تشریعات اور احکامات ہیں، سب کے سب اللہ کی حاکمیت میں داخل ہیں ان آیتوں کی روشنی میں جو ابھی ہم نے پڑھی، اور ایسی قرآن کی آیات اور احادیث بہت سی ہیں۔ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ ہماری زندگی کے جتنے پہلو ہیں، سماجیات ہو، عبادات ہوں، عقیدہ ہو، اخلاقیات ہوں، چھوٹے موٹے معاملات ہوں، یا پھر سیاست بھی، ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اور اس کا فیصلہ ہی نافذ کرنا چاہیے، اسی کی تعلیم اور حکم کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہ صرف سیاسی پہلو کے ساتھ خاص نہیں ہے، جس کو جو سیاسی پارٹیاں جن امور کو اختیار کرتی ہیں کہ اسی کو اختیار کیا جائے اور حکومت میں اسلامی قانون یا قانون کی بات کی جائے۔ خود اسی نفس میں جب لوگ یہ سیاسی پارٹیاں اور اس قسم کی جماعتیں جو کہہ رہی ہیں کہ حاکمیت اللہ کی ہونی چاہیے اور نفاذ ہونا چاہیے، جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا قانون نافذ ہو، طاغوت کی طرف نہ جائیں، اسی وقت وہ اپنے عقیدے میں، عبادات میں، اخلاق میں اللہ کا قانون اختیار نہیں کرتے۔ یہ جماعت اسلامی، یہ اخوان المسلمین، بلکہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں، اور آگے دنیا نے دیکھا کہ جب ان کو حکومت ملی تو حکومت میں بھی انہوں نے سیاست میں بھی اللہ کا قانون نافذ نہیں کیا۔ مرسی صاحب کی حکومت دیکھیے، اور دوسرے مقامات پہ اگر ان کو کہیں اختیار ملا تو پھر یہ کہنے لگے کہ نہیں جمہوریت کو اختیار کیا جائے گا۔ یوسف القرضاوی صاحب نے کہا کہ آزادی ہمارے نزدیک شریعت کو نافذ کرنے سے زیادہ اہم ہے۔ اسماعیل چھتی اور اس طرح کے کئی ان کے بڑے بڑے لیڈران ہیں جن کے بیانات آئے کہ نہیں ہم سیکولرزم، یعنی کیا کہتے ہیں، جمہوریت، سیکولرزم کو اختیار کریں گے۔ تو جس کا دعویٰ کر کے یہ تحریک چلاتے ہیں، دوسروں کو کافر کہتے ہیں، مسلمان حکمرانوں کو کوستے ہیں، خاص طور سے سعودی عرب اور سلفیوں کو نشانہ بناتے ہیں، جب ان کو طاقت ملتی ہے تو وہی سارے طریقے اختیار کرتے ہیں جس کا الزام دوسروں کو دیتے ہیں۔ وہ الزامات بھی صحیح نہیں ہیں جو یہ تھوپتے ہیں دوسروں پہ۔ ابھی میں ایک بحث کرنے والا ہوں، شاید یہی کر لوں کہ ایک بات یہ بھی دماغ میں رکھیے کہ جو شخص اللہ کے نازل شدہ فیصلے کے مطابق
حکم نہ کرے، فیصلہ نہ کرے، تو اس کو کافر کہنے کا مطلب کیا ہے؟ خیر آگے آ رہا ہے، اس میں تھوڑا سا ذکر انہوں نے کیا ہے، وہاں دیکھیں گے۔ چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سیاسی پارٹیاں یہاں حاکمیت الہی کی بات سیاست میں کرتی ہیں، وہ اسی وقت عقائد میں، اخلاقیات میں، عبادات میں دوسروں کا قانون مانتے ہیں۔ یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ حکومت میں صرف اللہ کا قانون چلے گا، وہ کہتے ہیں نماز کے طریقے میں کوئی اگر حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی طریقے سے قرآن حدیث سے اللہ کے رسول کی ثابت شدہ طریقے سے ہٹ کے بھی پڑھ رہا ہے تو کوئی بات نہیں، یعنی یہاں دوسرے کا بھی قانون چلے گا۔ بتائیے، عام حالات میں، گھر کے معاملات میں دوسروں کے قانون چلیں گے، یورپ اور امریکہ کا چلے گا۔ یہ جتنی جگہوں پہ حاکمیت کی بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں، سعودی عرب پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہاں جو ہے خاندانی حکومت ہے۔ کیسے حکومت لانا ہے؟ تو یہ بولتے ہیں الیکشن لڑا جائے۔ الیکشن کس کی سنت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ابوبکر صدیق کی ہے، عمر فاروق کی ہے، عثمان غنی کی، حضرت علی کی ہے۔ کون سے مسلمان کو کہ قرآن حدیث کے اللہ کے نازل شدہ دین کا طریقہ ہے یہ انتخاب کرنا، ووٹ دینا، جو آج آپ اختیار کیے ہوئے ہو، جمہوری بات کہتے ہو؟ یہ بھی تو یورپ اور امریکہ کا طریقہ ہے۔ یعنی یورپ اور امریکہ کے طریقے سے اسلامی حکومت قائم کریں گے آپ۔ طریقہ یورپ اور امریکہ کا، یہود و نصارہ کا، نتیجہ اسلامی۔ کتنی جہالت کی بات ہے، اور دنیا اس طرح دھوکہ کھاتی بھی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے، ہاں ہمارے ہاں لوگوں میں جہالت، حماقت اور دین سے دوری اتنی زیادہ ہے کہ کوئی شخص کیسا بھی دعویٰ کرے، ہاں لوگ اس کے پیچھے بھاگنے والی بھیڑ مل جاتی ہے، اس کو کچھ نہ کچھ لوگ مل جاتے ہیں۔ یہ تو خیر پھر بھی قرآن کی آیات اور اس سے دھوکہ دیتے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ ہیں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور کچھ نہ کچھ مل جاتے ہیں، جبکہ اس کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ ہاں چنانچہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے عقیدے میں، عبادات میں، احکام و اخلاق میں شریعت کو حاکم نہیں بناتے، بلکہ یہ اپنی خواہشات کو حاکم بناتے ہیں اور دشمنوں کی، ان امور میں دشمنوں کی پیروی کرتے ہیں۔ ہاں چنانچہ یہ کہتے کیا ہیں؟ ڈیموکراتیہ اسلامیہ، اسلامی جمہوریت۔ جمہوریت کس کی پیدا کی ہوئی ہے؟ یہودیوں کا، یعقوب ہولینوک اور کیا کیا نام گزرا ہے۔ ہاں یہ یہودیوں کی ایجاد ہے، ان کا قانون ہے۔ اب وہ ان کے بنائی ہوئی چیز کو اسلام کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ ہاں اسلامی جمہوریہ ایران، جمہوریہ ترکستان، جمہوریہ فلاں، تو کہتے ہیں ڈیموکراتیہ اسلامیہ، اسلامی جمہوریہ۔ ہاں اسی طرح اشتراکیت الاسلامیہ۔ اب یہ مارکس اور ڈاروین وغیرہ کے جو تھیوری کی بنیاد پہ، ڈاروین تو خیر وہ عقیدے والی بات، اور مارکس جو ہے اس نے جو ہے سوشلزم پیش کیا، اشتراکیت جس کو کہتے ہیں، کمیونزم۔ تو کمیونزم اور اشتراکیت، تو ہمارے یہاں یہ لوگ جو ہے کہتے ہیں اسلامی اشتراکیت۔ ہاں اللہ کی نازل شدہ چیز اور مارکس کی دونوں کو ملا دیا۔ ہاں کہہ رہے ہیں وہ تمثیل الاسلامی، یہ ڈرامہ بناتے ہیں، ڈرامے اور کھیل کود جو ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ اسلامی ڈرامہ۔ کل کہیں گے اسلامی آرکیسٹرا، اسلامی آرکیسٹرا، اسلامی فلمیں، اس طرح یہ کہیں گے۔ وَيَرْكُضُونَ وَرَاءَ الْغَرَبِ، کتنی تضاد کی بات ہے نا۔ اور یہ مغرب کے پیچھے جو ہے اپنی جو ہے ایڑی چوٹی سے بھاگتے ہیں، چرپٹ دوڑے جاتے ہیں، سرپٹ مغرب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ یہ جو لوگ سعودی عرب پر، مسلمانوں پر تنقید کرتے ہیں، حاکمیت کی بات کرتے ہیں، آپ ان کو دیکھیں، یہ مروب لوگ ہیں۔ یورپ اور امریکہ کی بہت سی چیزیں آنکھ بند کر کے اختیار کرتے ہیں، اور قرآن حدیث کی تشریح اسی یورپ اور امریکہ کی فکر کی روشنی میں کرنا چاہتے ہیں۔ یہ متاثر ہیں، مرعوب ہیں۔ یہ صحابہ کرام اور سلف سے زیادہ یہ شیعوں اور اسلام دشمنوں سے متاثر ہیں۔ یہ روافظ کی ثناخوانی کرتے ہیں، یہ استعمال ہوتے ہیں یہود و نصارہ سے۔ ابھی داعش پیدا ہوئی تھی، ہیلری کلنٹن کا بیان تھا کہ ہم نے جو ہے امریکہ، اسرائیل اور برطانیہ نے مل کر جو ہے داعش بنائی ہے، اور اس میں ہماری مدد اخوان المسلمین نے کی ہے۔ دنیا اندھی بہری ہو گئی ہے، ان کو استعمال کیا جاتا ہے سلفیوں کے خلاف۔ دیکھیے سارے فساد، جوشیلی جذباتی باتیں وہ کرتے ہیں عالمی سطح پہ، لیکن الزام کس پہ ڈالا جاتا ہے؟ سلفیوں پہ، کیونکہ یورپ اور امریکہ والے بھی سلفیوں کو توڑنا چاہتے ہیں، اور جانتے ہیں کہ یہ جذباتی لوگ ہمارے اپنے آلے ہیں، جب چاہیں گے ان کو استعمال کریں گے۔ ہاں ہندوستان میں سیمی پر پابندی لگی، پولیس محکمہ، حکومت یہاں یہ کہتی ہے، سمجھتی ہے کہ یہ جماعت اہل حدیث کی سے کنیکٹڈ ہے، اور ان کے کچھ نوجوان کہتے بھی اپنے آپ کو اہل حدیث رفع نامین شروع کر دیا۔ کبھی اہل حدیث سے جڑے نہیں، منہج نہیں رہا،
جماعت اسلامی سے اختلاف ہوا، ہٹے، اہل حدیث مسجد میں چلے گئے، آمین رفع دین کچھ بحث کر کے نوجوانوں نے شروع کر دیا، اپنے آپ کو اہل حدیث بولنے لگے. ان کی فکر، ان کا منہج اہل حدیث ہے ہی نہیں، اہل حدیث ماحول میں پیدا ہی نہیں ہوئے. وہ بس یہ دو چیزیں اختیار کر کے پولیس کو اور محکمہ والوں کو بولنے لگے. اور جماعت اسلامی نے پیدا کیا، یہ ہمارے یہاں بچہ بچہ جانتا ہے، لیکن حکومت کے جو خفیہ ایجنسی کے لوگ ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اہل حدیث سے تعلق رکھتے. حیرت کی بات ہے، کبھی جماعت اسلامی سے سوال نہیں کرتے کہ بھائی آپ کے یہاں ایسی فکر پیدا ہوتی ہے. میں ایسا مانتا ہوں کہ یہ ایک جانی بوجھی اور بہت گہری قسم کی سازش کا نتیجہ ہے. ہاں، وہ لوگ جانتے ہیں جنہوں نے ان کو لانچ کیا، ان کو یوز کرتے ہیں کہ ان کو جینے دیا جائے تو اپنا کام چلتا رہے گا. جن کو شکار کرنا ہے سلفیوں کو یا ایسے لوگوں کو جو ہمارے لیے خطرہ محسوس ہوتے ہیں ان کی فکر کے حساب سے، تو ان کو کانٹے کے ذریعے سے استعمال کر کے اس مچھلی کو پھنسایا جائے گا. اب پی ایف آئی پر پابندی لگ گئی، اب ان کے فون نمبر میں آپ کو اگر پکڑنا ہے تو دیکھیں گے اس کا نمبر، فون نمبر ہے، اس کو تحقیق کے لیے اٹھا رہے ہیں. 5 سال تحقیق ہی ہوتی رہے گی. آپ جیل میں کوئی کچھ بولے گا بھی نہیں. عجیب گورکھ دھندا ہے، اور اس کا موقع دیا ہے اس غلط فکر نے. ہاں، بہت موقع فراہم کیا ہے. تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ ایک طرف اسلامی کیا بما انزل اللہ کے فیصلے کی بات کرتے ہیں، طاغوت کی مخالفت کی بات کرتے ہیں، سیاسی توحید کی بات کرتے ہیں، لیکن دوسری چیزوں میں اللہ کے حکم سے فیصلے نہیں کرتے. اور میں یہ کہہ رہا ہوں جیسا کہ شیخ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسلامی سیاست میں بھی اسلام کے ساتھ پچر جوڑتے ہیں، ڈیموکریسی، جمہوریت کو، سوشلزم کو، ہاں، ڈرامے کو. جدید دور کے یہود و نصارہ جو اسلام کے دشمن ہیں ان کی چیزوں کو جو ہے جوڑتے ہیں اسلام سے، اور کہہ رہے ہیں فکلو. چنانچہ مسلمانوں کے ملکوں میں مغرب کی دنیا جو کچھ پھینکتی ہے، یہ لوگ آگے بڑھ کر سب سے آگے ہوتے ہیں اس کا استقبال کرنے اور اس کو اختیار کرنے کے لیے. ان بیماریوں کو، وہ بیماریاں جو دشمنوں نے پھینکی ہے، یہود و نصارہ مسلم ملکوں میں جو چیز پھینکتے ہیں، یہ اس کو آگے بڑھ کے وہ اس کا استقبال کرتے ہیں. چنانچہ ضروری ہے، شیخ کہہ رہے ہیں اس سورہ مائدہ کی جو آیت ہم پڑھ اس کی روشنی میں ضروری ہے کہ ہم اللہ کو حاکم بنائیں، اللہ کے احکامات کو قبول کریں، اپنے عقیدوں میں بھی، اپنی عبادت میں بھی، اور اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اللہ کے قانون کو حکم بنائیں. اور اسی طریقے سے سیاسی پہلو میں بھی واجب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی سارا اختیار، حاکمیت ہم مانیں. یعنی سیاست میں بھی، حکومت میں بھی اللہ کا قانون ہونا چاہیے. کسی حاکم کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے سے ہٹ کے وہ کسی اور چیز کے مطابق فیصلہ کرے، الا یہ کہ کہ کسی اور چیز کے ساتھ فیصلہ کرے، یہ جائز نہیں ہے. ہاں، وَإِلَّا، اور ایک دوسری شکل کہ ان کان مستحلاً. اب یہاں ایک مسئلہ جو ابھی میں نے کہا کہ اب یہ آیت قرآن کی کہہ رہی ہے کہ جو شخص اللہ کے نازل شدہ فیصلے کے مطابق حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے. تو اب اس کا کیا معنی؟ کیا ایک شخص قرآن حدیث کی کسی فیصلے کو بجائے کوئی اور چیز اختیار کر لے تو فوراً اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کب کافر ہو جائے گا کفر اکبر دین سے خارج ہونے والا؟ اگر وہ اسلام کے فیصلے سے ہٹ کر کوئی دوسرا فیصلہ اختیار کرتا ہے اس کو حلال سمجھتے ہوئے. یہ مسئلہ ذرا اچھی طرح سمجھیں آپ لوگ. ہاں، اگر اس کو حلال سمجھ کر کہ مطلب جیسے میں قرآن حدیث سے ہٹ کے دنیا کے کسی قانون کو اختیار کر رہا ہوں، یہ سمجھ رہا ہوں کہ قرآن حدیث کو چھوڑنا اور اس سے فیصلہ کرنا حلال ہے، جائز ہے، غلط نہیں ہے، میں یہ مان لوں اندر سے، دل سے کہ یہ صحیح ہے. ہاں، اب اس میں دو پہلو ہے کہ یا تو میں یہ کہوں کہ یہ قانون جو ہے یہ قرآن حدیث کے قانون کے جیسا ہی ہے، اس کے برابر مانوں، یا یہ مانوں کہ قرآن حدیث کے قانون سے اچھا یہ قانون ہے. اگر یہ دو شکل ہے تو آدمی خارج ہو جائے گا اسلام سے. تو کہا کہ اگر وہ حلال سمجھ کر رہا ہے تو وہ کافروں میں سے ہو جائے گا، ظالموں میں سے ہو جائے گا، فاسقوں میں سے ہو جائے گا. کون سا کفر؟ کفر اکبر، فسق اکبر، ظلم اکبر. یعنی اسلام سے خارج ہو جائے گا وہ شخص جو کوئی دوسرا فیصلہ حلال سمجھ کر کرے. اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک چھوٹی سی مثال اور دوں آپ کو. ایک آدمی مثال کے طور پہ سودی لین دین کرتا ہے. سود حلال ہے یا حرام؟ ہاں جی، حرام ہے، سب جانتے ہیں حرام ہے. ہمارے ہاں ہر شعور والا جانتا ہے نا سود حرام ہے. اب معلوم ہے کہ سود حرام ہے. ایک آدمی، ایک مسلمان ایسا ہے جو یہ جان رہا ہے کہ اللہ نے سود کو حرام کیا، گناہ ہے، غلط ہے، لیکن پھر بھی سودی بزنس کر لے رہا ہے. اب اس سے آپ پوچھیں کہ بھائی آپ سودی لین دین کرتے ہو تو کہتا ہے کہ ہاں میں مانتا تو ہوں حرام ہے،
لیکن کوئی راستہ نہیں تھا میرے پاس، مجبور ہوں، دیکھیں گے بعد میں توبہ کر لوں گا. مطلب اس گناہ کو وہ کر رہا ہے لیکن اس کو حرام مان رہا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ کر تو رہا ہے، حرام مان رہا ہے. ایک آدمی نے زنا کیا، ایک مسلمان نے زنا کیا، زنا کر رہا ہے لیکن یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ حرام ہے. شراب پی رہا ہے یا نشہ استعمال کر رہا ہے اور یہ مان رہا ہے کہ وہ نشہ حرام ہے. لیکن ایک آدمی سود کا کام کر رہا ہے اور کہتے جب خود کر رہا ہے اور اس کو آپ بولنے جائیں کہ بھائی یہ قرآن نے اللہ نے حرام کیا ہے، تو کہا نہیں میں حرام نہیں مانتا. کر بھی رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ حرام نہیں مانتا. ایک آدمی زنا، چوری، شراب کا استعمال کرے اور یہ کہے کہ میں اس کو حرام نہیں سمجھتا، تو یہ ہوگا کفر اکبر. ہاں، دونوں میں فرق سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک آدمی سود کھا رہا ہے حرام مانتے ہوئے، اس کا کفر عملی ہے، اسلام سے خارج نہیں ہوا، گنہگار ہے وہ. ہاں، لیکن اگر وہ اس سود کو حرام کو حلال مانے، حلال کہے، تو پھر وہ مستحل ہو گیا. حلال سمجھنے والا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، فاسق اور ظالم ہو جائے گا، کفر اکبر والا. ہاں، تو دونوں میں فرق کو دھیان رکھیے. آپ اور ہم میں سے کوئی مسلمان ہے، کوئی گناہ ہم سے سرزد ہو رہا ہے تو ہم گنہگار ہو رہے ہیں، لیکن مسلمان اسلام کے دائرے میں ہیں. ہاں، لیکن اگر اس گناہ کو جو واضح ہے، کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے، بعض مرتبہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو مجھے معلوم نہیں کہ یہ منع ہے شریعت میں. ایک نیا مسلمان آیا اسلام میں، فرض کیجئے کلمہ بتلایا، اس کو توحید بتائی گئی، ابھی اسے پتہ نہیں ہے کہ سود بھی حرام ہے اور وہ سودی لین دین کر رہا ہے. اور وہ بولے کہ بھائی یہ تو کوئی حرج نہیں ہے، تو ہم اس کو فوراً کافر ہونے کا فتویٰ نہیں دیں گے. اس کو پہلے سمجھایا جائے گا کہ بھائی آپ ابھی اسلام میں آئے ہو، آپ کو پتہ نہیں، یہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے. تو یہ اصول ضابطے ہیں کسی کو کافر قرار دینے یا اسلام سے خارج کرنے. اب یہاں میں رک کے، شیخ نے یہ بیان نہیں کیا لیکن میں سوال کرتا ہوں، اکثر پوچھتا ہوں کہ مجھے ایک بتائیے بات کہ یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ یہ تو شعور والے، دین جاننے والے ہیں. مسلمانوں میں ایسے لوگ جو دین نہیں جانتے، ہمارے یہاں جو لوگ دین نہیں جانتے، وہ اسمبلی کے الیکشن میں یا پارلیمنٹ کے الیکشن میں جب ووٹ دیتے ہیں تو کیا ان کے دماغ میں یہ بات رہتی ہے کہ ہم ووٹ دے رہے ہیں جس کو یہ جا کے اسمبلی میں اور پارلیمنٹ میں جو قانون بنائیں گے تو یہ ویسا ہی قانون رہے گا جیسے اللہ کا قانون ہے، یا ہم ان کو وہ حق دے رہے ہیں جو اللہ کا اور رسول کا حق ہے، اللہ نے رسول کو دیا ہے؟ کیا کوئی مسلمان ایسا مانتا ہے؟ میرا سوال ہے، آپ لوگ سے جواب مانگ رہا ہوں. کوئی اچھا اسمبلی اور پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کو کوئی مسلمان قرآن اور حدیث کے قانون کے جیسا مانتا ہے کیا؟ نہیں مانتا. ہاں، اب یہ مولانا مودودی صاحب اور یہ لوگ فٹ سے فتویٰ دے دیتے ہیں کہ ایک آدمی اسمبلی اور پارلیمنٹ میں ووٹ دے رہا ہے، جو قانون بناتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ووٹ دینے والا ایسا مانتا ہے کہ وہ قانون بنانے کا حق رکھتے ہیں اور اللہ کے قانون کے مقابلے میں اس کا قانون پیش کرتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی دنیا کا گیا گزرا مسلمان ہی کیوں نہ ہو، ہمارے یہاں کوئی انتہائی درجے کا نچلا مسلمان جو دین کو بالکل نہیں جانتا، وہ بھی یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ میں جس اسمبلی اور پارلیمنٹ کے ممبر کو ووٹ دے رہا ہوں، اس کا ساتھ دے رہا ہوں، اس کا بنایا ہوا قانون اللہ کے قانون کی طرح ہے، کوئی مانتا ہی نہیں ہے، سوال ہی نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو ہمارے یہاں مسلمان یہ کہتے کہ بڑے کا گوشت حرام ہے، کیونکہ حکومت نے اس پر پابندی لگا دی ہے. اب حکومت کے قانون کو اگر وہ اللہ کے قانون کے جیسا مانتا تو حرام کہتا نا، لیکن وہ قانون ہوتے ہوئے بھی ہم یہ کوئی نہیں کہتا کہ وہ حرام ہے، موقع ملے گا کھائیں گے. ہاں، اور ہندوستان کی دوسری ریاستوں میں جہاں وہ اس کی اجازت ہے وہ جاتے ہیں، دھوم سے کھاتے ہیں. ہاں، اور یہاں بھی موقع مل جاتا ہے تو لوگ استعمال کرتے ہیں. ہاں، اور یہ حکومت کے لوگ بھی جانتے ہیں، تو کوئی حرام سمجھتا ہے کیا؟ سوال ہی نہیں. اب یہ اس طرح کا فتویٰ. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص کوئی گناہ کر رہا ہے تو یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اس گناہ کے کرتے ہوئے صرف اس کا عمل ہے یا عقیدہ بھی ہے. شیخ نے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ اگر کوئی شخص دوسرے قانون کو اختیار کر رہا ہے اس کو حلال سمجھتے ہوئے، حلال سمجھتے ہوئے، تب تو وہ کافر ہو جائے گا، کفر اکبر والا، ظالم اور فاسق بھی اکبر والا ہو جائے گا. ہاں، لیکن کہ وَإِن كَانَ يُؤْمِنُ بِشَرِيعَةِ اللَّهِ، لیکن اگر وہ ایسا مسلمان ہے جو اللہ کی شریعت پر ایمان رکھتا ہے اور اس کو یہ سمجھتا ہے کہ شریعت ہی حق ہے، ہاں، وَيَرَىٰ أَنَّهَا حَقٌّ، اور یہ جانتا ہے کہ اللہ کی شریعت ہی حق ہے، ہاں، اور وَأَنَّهُ ظالم،
اور وہ جو غلط دوسرے قانون کے مطابق فیصلہ کر رہا ہے وہ ظالم، اس کو فیصلہ کرنے کی وجہ سے ظالم ہے اور اللہ کی جانب سے سزا کا مستحق ہے. یہ جانتے ہوئے اگر گناہ کر رہا ہے فہذا کفر دون کفر، تو یہ کفر چھوٹے درجے کا ہے، بڑے درجے سے کم درجے کا کفر ہے، جیسا کہ حضرت ابن عباس اس امت کے حبر نے بیان کیا ہے. حضرت ابن عباس نے اس آیت کی تفصیل میں یہی کیا ہے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ الکفر دون کفر، کہ یہ جو اللہ نے کہا ہے کہ جو لوگ ایسا کریں گے وہ کافر ہو جائیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کفر کم درجے کا کفر ہے. کفر کے درجات جیسے ایمان کے درجات ہیں ویسے کفر کے درجات ہیں. اب جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، اب اس کو سمجھانے کے لیے ایک اور مثال دے دوں. نفاق ہے منافق ہونا. ایک منافق ہونا عقیدے کا ہے. عقیدے میں اگر آدمی منافق ہے، دل میں اندر نفاق رکھتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہے. عبداللہ بن ابی بن سلول والا ٹولہ، آج کے قادیانی اور بہت سارے رافضیوں کا ٹولہ جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن اندر سے اسلامیات کے بہت ساری چیزوں کے منکر ہیں، تو وہ نفاق ہے. یہ عقیدے میں اگر ہے تو اسلام سے خارج ہے. اگر عمل میں ہے عقیدے میں نہیں ہے تو اس کو منافق کہیں گے، عملی منافق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ 4 خصلتیں جس شخص کے اندر ہو وہ خالص یعنی پکا منافق. اور ان میں سے کوئی ایک اگر خصلت ہے تو منافقت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. اب ان میں سے یہ ہے کہ اذا حدث کذب، کہ وہ بات کرے تو جھوٹ بولے. بات کرے تو جھوٹ بولے، یہ منافق کی ایک علامت ہے. مطلب ایک آدمی جھوٹا ہے تو کیا ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ بن ابی بن سلول کے طبقے کے جیسا منافق ہو گیا، جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. تو کیا ایک آدمی جھوٹ بول دیا، وعدہ کر کے وعدہ خلافی کر دیا، جھگڑا کرتا ہے تو گالی گلوچ کرتا ہے، یہ علامتیں اسی حدیث میں بیان کی گئی ہے. امانت دی جائے تو امانت میں خیانت کرے. ایک عمل اس میں سے یا 2-3 عمل کرے یا سب کرے تو کیا ہم کہیں گے کہ وہ منافق ویسا ہو گیا؟ نہیں. ساری امت کہتی ہے، صحابہ کہتے ہیں، تابعین کہتے ہیں کہ یہ عملی نفاق ہے، یہ عمل کا نفاق ہے اور وہ عقیدے کا نفاق ہے. عمل کا نفاق کرنے سے اسلام سے خارج نہیں ہوگا آدمی، عقیدے کے نفاق سے خارج. ٹھیک اسی طریقے سے کچھ عمل کو اللہ نے قرآن و حدیث نے کفر کہا ہے تو وہ کفر کا عمل کرنے سے وہ عملی کفر ہے، چھوٹے درجے کا کفر ہے. اس کفر کے کرنے کے باوجود آدمی اسلام سے خارج نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو کہا کہ تم نے کہا کہ ہمارے لیے ذات انوات بنا دے، تم نے ویسی بات کہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے کہی تھی ہمارے لیے معبود بنا دو جیسے ان کے معبود ہیں. ہاں، لیکن اللہ کے رسول نے ان کو یہ نہیں کہا پھر سے کلمہ پڑھو تم لوگ اسلام سے خارج ہو گئے. اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ بات تک تھا، یہ عقیدے میں نہیں تھا ان کے. تو بات تک اگر کفر ہے تو یہ عملی کفر ہے، یہ عقیدے کا کفر نہیں ہے. چنانچہ حضرت ابن عباس نے بھی اس کی تشریح میں کہا کہ الکفر دون کفر. اب ایک آدمی اگر غیر اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ کر رہا ہے لیکن اس کو حلال نہیں سمجھتا، اس کو اللہ کے قانون کے جیسا نہیں سمجھتا، اللہ کے قانون سے بہتر نہیں سمجھتا، غلط مانتا ہے، ہاں، پھر تو ایسا شخص کم درجے کا گنہگار ہے. ہاں، اب کہیں مجبور ہے، جیسے ہم لوگ ہیں، ہم لوگوں کو اختیار ہے کیا قانون بدل دے. اب ہمارے یہاں جماعت اسلامی والے کہتے ہیں ووٹ مت دو کیونکہ یہ ان کا قانون ہے. اب ایک بات بتائیے کہ ہمارے یہاں جب ہم روڈ پہ چلتے ہیں، گاڑی چلاتے ہیں، 2 ویلر 3 ویلر 4 ویلر، تو دائنے سے چلتے ہیں کہ بائیں سے؟ ہندوستان میں لیفٹ سائڈ سے چلتے ہیں نا، بائیں سے. اسلامی اعتبار سے کدھر سے چلنا چاہیے؟ اب آپ بولو کہ بھائی اسلامی اعتبار سے قانون پہ عمل نہیں کر رہے تو کافر ہے، لیفٹ چل رہے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کہتے ہیں دائیں ہونا چاہیے ہر چیز. تو اب ہم رائٹ سے چلیں گے اور یہ بولیں کہ جا کے ایکسیڈنٹ ہو جائے، بولیں گے کہ نہیں ہمارا اسلامی قانون تو یہ کہتا ہے. یہاں ہمارا اختیار ہے کیا؟ ہم اس قانون کو بدل سکتے ہیں کیا؟ نہیں، یہ ہمارا اختیار نہیں ہے اور اس کا تعلق عقائد وغیرہ سے بھی نہیں ہے، اس لیے یہاں اس کو اختیار کر رہے ہیں. ہمارے یہاں کوئی آدمی بولتا ہے جماعت اسلامی والے اور یہ لوگ آ کے کہتے ہیں کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا ہے، روزی اللہ دیتا ہے، تو راشن میں نام کائے کو لکھانا؟ میونسپلٹی میں نام کائے کو لکھاتے ہو؟ راشن کارڈ کائے کو بناتے ہو؟ آدھار کارڈ کائے کو بنا رہے ہو؟ انسانوں کا ایک قرآن حدیث کا قانون ہے کیا؟ یہاں کوئی فتویٰ دیتا ہے؟ یہ قرآن حدیث کے قانون میں ہے کیا؟ نہیں ہے نا. تو اب کوئی فتویٰ دے گا بھائی ملک کا دنیا کا قانون ہے، اس کو اختیار کیا تو آپ کافر ہو گئے.
آدھار کارڈ بنوایا کافر، راشن کارڈ بنوایا کافر. آپ بچوں کو پڑھا رہے ہو تو اسکول میں داخلہ دلا رہے ہو، فیس دلا رہے ہو، ان کے یونیفارم کو پہنا رہے ہو. اللہ اور رسول کا قانون ہے وہ. 15 اگست 26 جنوری کو جا رہے ہو، اللہ کے رسول کا قانون ہے. جھنڈے کی سلامی، وہ سلامی بھی منع ہے، ممنوع ہے شرعاً. اس کی الگ الگ شکلیں اور تفصیل رہے گی، کسی موقع سے گفتگو کریں گے. ایسے کتنے چیزیں ہیں. آپ سرکاری نوکری کر رہے ہو تو سرکاری نوکری فتویٰ دے دو کہ سرکاری نوکری نہیں کر سکتے، کیونکہ جب سرکاری نوکری آپ کریں گے تو سرکاری قوانین کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا بہت سارے. اتنے بجے آنا، اتنے بجے جانا، یہ کام کرنا، یہ نہیں کرنا، اور فلاں آداب اور فلاں قوانین کا لحاظ کرنا. تو قوانین یہ سب قرآن و حدیث کے بنائے ہوئے ہیں. یہاں ہم کچھ تفصیل سے بات کریں گے کہ دنیاوی اعتبار سے بعض چیزیں تو ایسی ہے کہ قرآن حدیث میں نہیں ہے تو قرآن و حدیث کے خلاف بھی نہیں ہے، تو اس میں سب چیز مباح ہے جب تک شریعت نے کسی چیز کو منع نہیں کیا. اب آپ کہتے ہو کہ یہ قانون شریعت کا، یہ قانون دنیا کا، سرکار کا، اب یہ قانون بنا رہے ہیں، یہاں صرف آپ نے ووٹ دے دیا تو کافر ہونے کا حکم دے دیا. تو راشن کارڈ بنانے پہ بھی آپ کو فتویٰ دینا چاہیے نا، آدھار کارڈ بنانے پر بھی دینا چاہیے نا، پاسپورٹ بنانے پر بھی دینا چاہیے نا. وہاں نہیں دیتے. کیوں؟ وہاں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ضرورت ہے، ہمارے لیے لازمی ہے. ہاں، اور یہ جو ہے کیا نام ہے، اگر ہم یہ نہ کریں تو ہندوستانی شہریت پر سوالیہ نشان. ابھی ہم کو کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ بتایا جائے کہ یہ اس ملک کے شہری ہی نہیں ہے، یہاں سے نکال دیا جائے. کل تک یہ کہتے تھے ووٹ مت دو، یہاں ووٹر لسٹ سے نام گھٹانے کے لیے وہ خود کوشش کر رہے ہیں اور یہ اس کی مدد کر رہے ہیں. تو مسلمانوں کو ہم یہ تنبیہ کر دیں کہ دیکھو آپ ہوشیار رہو، آپ کا لسٹ سے آپ کا نام غائب نہ ہو جائے، ورنہ کل آپ کو کہا جائے گا کہ آپ ہندوستانی ہو ہی نہیں. ہاں، کتنی حماقت کی باتیں ہیں. تو میں ان چیزوں کو سامنے رکھ کے غور کیجئے کہ یہ اس طرح کی باتیں اور دعوے جو سیاسی پہلو سے کی جاتی ہے اور قرآن کا یہ حکم اس پر کہیں بھی جوڑ دیا جاتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اس کو سمجھنا چاہیے. شیخ ربیع نے بہت پیارے انداز میں، ہلکے انداز میں اس کو ثابت کیا کہ جو مسلم حکومتیں دستوروں سے ہٹ کر، اسلامی دستور سے ہٹ کے دوسری چیزوں کو اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ غلط کر رہی ہیں، انہیں اس کی طرف پلٹنا چاہیے. پھر حکومت کو اور عوام کو تنبیہ کی کہ دین کے، زندگی کے تمام شعبوں میں اسلامی قوانین کو نافذ کریں. اور پھر وہ لوگ جو اس بنیاد پر تنظیمیں، تحریکیں چلا رہے ہیں، مختلف ملکوں میں عالمی سطح پر جو ہے فتنہ و فساد پھیلائے ہوئے ہیں، نوجوانوں کو جوش کی بھٹی میں جھونکے ہوئے ہیں اور لوگوں کا دشمن کا چارہ بنائے ہوئے ہیں، اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ لوگ صرف سیاسی حاکمیت اور سیاسی توحید کی بات کرتے ہیں. ہمارے بھی دیکھیے جماعت اسلام اس پر خوب زور دیں گے، طاغوت سے بچو، ہاں اللہ کا قانون نافذ کرو. لیکن قبر پرستی ہو رہی ہے، شرکیات ہو رہی ہے، وہاں خاموش رہیں گے. بدعت ہو رہی ہے، وہاں خاموش رہیں گے. سعودی عرب کے حکومتی سطح پر کوئی چھوٹی موٹی بات ہو جائے، وہاں کا کوئی شہزادہ یا کوئی ہے ایسی گلی سے چلا جائے جو بدنام ہے، تو یہ جو ہے سر اٹھا لیتے ہیں. ہاں، شور ہنگامہ پوری دنیا میں سوشل میڈیا پہ. ہاں، ترکی کا صدر جو ہے وہ جا کے قبر پہ ماتھا ٹیک دے ہوئے شرک کرے تو کچھ بھی کوئی بات نہیں. عجیب، دین سمجھا ہی نہیں ہے، ان کے یہاں اصول ہی نہیں ہے. ایک چیز پہ سعودی میں تنقید کرتے ہیں، وہی جب قطر میں، ترکی میں، ایران میں ہوتی ہے تو خاموش رہتے ہیں. کوئی ضابطہ نہیں ہے. جبکہ سلفیوں کو دیکھیے کہ اگر ایران اور قطر میں کسی چیز کو غلط کہتے ہیں تو سعودی عرب میں بھی ہوا اگر وہ تو غلط ہی کہیں گے. ہاں، ولا اور برا کی بنیاد ہم جانتے ہیں، اس لیے عقیدے اور منہج میں ایک ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ دیتے ہیں. عقیدہ اور منہج ہے تو ہمارے دوست اور بھائی ہیں. غلطیاں مسلمان سے ہوگی، جتنی غلطی ہے اتنی نفرت کریں گے، اصلاح کی کوشش کریں گے. یہ تحریکی حضرات، اخوانی، جماعت اسلامی یہ اصول جانتے ہیں کیونکہ عقیدے پہ وہاں محنت ہی نہیں ہے. ہاں، عقیدے کی بات سیاسی کرتے ہیں اور وہ بھی سطحی طور پر، اس کو بھی ٹھیک سے نہیں سمجھتے اور مانتے. چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگے بڑھتے ہیں. یہ شیخ نے کہا، حضرت ابن عباس نے جیسا کہ تشریح کی کہ اگر ایک آدمی اسلامی شریعت کو صحیح مانتے ہوئے کوئی دوسری چیز کر رہا ہے تو اس کا کفر کم درجے کا ہوگا، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور بڑے بڑے علماء نے ان کی تائید کی ہے. اس کی مخالفت کرنے والے، حضرت ابن عباس کی مخالفت کرنے والے خوارج ہیں
اور خوارج کے نقش قدم پر چلنے والے. اسی لیے یہ جو تکفیری گروہ ہے نا، مسلمانوں کو اس بنیاد پہ جو لوگ کافر قرار دیتے ہیں، اخوانی، جماعت اسلامی، اس کو عرب علماء جدید دور کے خارجی کہتے ہیں. یہ خارجیوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. یہ اس معاملے میں خارجی ہیں، کسی معاملے میں اشعری ماتریدی ہیں، کسی معاملے میں صوفیوں کے طریقے پہ ہیں، کسی معاملے میں کسی اور طریقے پہ ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ فإن ھذا من اکبر الکبائر، یہ بات اکبر الکبائر میں سے ہے. ہاں، اور خوارج کہتے ہیں حاکمیت اور اس کے علاوہ کے معاملے میں بھی ایک خاص پوائنٹ یہ بھی دھیان دیجئے کہ خارجیوں کے یہاں جو اصول ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کبیرہ گناہ کا کیا وہ اسلام سے خارج. تو خوارج کے یہاں وہ حاکمیت ہو یا حاکمیت کے علاوہ کوئی اور میدان ہو، ہر میدان میں گناہ کی وجہ سے وہ کافر کہتے ہیں. ہاں، مسلمانوں میں جو گنہگار ہیں ان کو ان کو کافر کہتے ہیں. ہاں، اور ان کو اسلام کے دائرے سے باہر کر دیتے ہیں. اور آج کے زمانے کے جو خارجی ہیں وہ خوارج العصر، جو میں نے کہا ابھی، خوارج العصر جو ہے وہ صرف حاکمیت کے سلسلے میں کافر قرار دیتے ہیں. کتنی دلچسپ اور حیرت کی بات ہے یہ. خارجیوں کے یہاں ایک اصول تھا، ان کے یہاں تو اصول نہیں ہے. ان کے یہاں کیا اصول ہے کہ ایک آدمی مسلمان ہے، کبیرہ گناہ کیا اسلام سے خارج، یعنی جھوٹ بولا اسلام سے خارج، زنا کیا اسلام سے خارج، سود کھایا اسلام سے خارج. یہ ان کے یہاں اصول تھا. لیکن جو آج کے ہیں یہ جماعت اسلامی، اخوانی تحریکی، جو موجودہ دور کے خارجی، یہ صرف سیاسی امور میں اس کا فتویٰ دیتے ہیں کہ قانون میں اگر دوسرے کا قانون مانا تو اسلام سے خارج. باقی اگر کوئی قبر پہ جا رہا ہے، کوئی دنیا کے دوسرے قوانین میں، دوسرے معاملات میں جو ہے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے تو اسے کچھ نہیں کہتے، وہ کافر نہیں ہوا، وہ خود بھی کرتے ہیں. ہاں کہا، لیکن یہ حاکمیت کے علاوہ کسی اور چیز میں کافر نہیں کرتے. فالذی یدعو غیر اللہ، چنانچہ جو شخص ان کے نزدیک اللہ کے علاوہ کو پکارتا ہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی، یا رسول اللہ، اور اس طرح کے نعرے لگا رہا ہے، شرکیہ کام کر رہا ہے، کھلے طور سے مزاروں پہ اس پہ جا کے ماتھے ٹیکتا ہے، تصوف کا اختیار کر رہا ہے. شیخ نے کہا، اور جو حلول کا عقیدہ رکھتا ہے، یعنی صوفیوں میں جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں کے اندر آ گیا، یہ عقیدہ رکھتا ہے، ہمارے پیر صاحب میں، حضرت علی میں، کوئی کسی میں مانتا ہے. اسی طرح جو لوگ وحدت الوجود کے قائل ہیں، ساری کائنات میں اللہ ہی اللہ ہے، جو میں نے بار بار بتایا کہ یونانیوں اور ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ ہر چیز میں اللہ ہے، اور یہ ہمارے یہاں صوفی لوگ مانتے ہیں، جو دنیا کا سب سے گھناؤنا شرک ہے. ایسے شرک کرنے والوں کو یہ جماعت اسلامی، تحریکی، اخوانی کچھ نہیں کہتے. لیکن اگر حکومت میں کوئی دوسرا قانون ہے تو فوراً کہیں گے کافر ہو گیا، گولی مار دو، بم دھماکہ کر سکتے ہو، وہ مرتد ہو گیا، مرتد کی سزا قتل ہے. کتنی جہالت کی بات ہے، لا علمی کی بات ہے، وہاں بے اصولی ہے. اور یہ کھلا کفر ہے، یہاں خاموش. اس کو کافر نہیں کہتے، اس کی مذمت نہیں کرتے، اس کی مخالفت نہیں کرتے، اس کا رد نہیں کرتے، الا ماشاء اللہ دبے دبے کہیں کنائے اشارے میں کریں گے. کہا اما المعاصی منہا ما لا یخرج من الاسلام، کہہ رہے ہیں ھذا عندہم من ائمۃ الاسلام، جو لوگ وحدت الوجود کے قائل ہیں، جو مزارات اور شرکیات کو عقائد میں، اعمال میں اختیار کیے ہوئے ہیں، تو یہ ان لوگوں کے نزدیک مسلمانوں کے اماموں میں سے ہیں. ہاں، کتنی افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں میں ایسے لوگوں کو بڑا بنا کر عوام کے سامنے پیش کیا گیا جن کے ہاں شرک ہے، خرافات ہے، اور جب چھوٹے لوگ اپنے بڑے کو دیکھتے ہیں یہ کرتے ہوئے تو اس کو صحیح سمجھتے ہیں، لہذا اس میں ان کی اتباع کرتے ہیں. اور ایک مسلمان جو ہے وہ اللہ کی شریعت کو لازم پکڑتا ہے اور اس کی حاکمیت کو اختیار کرتا ہے تمام کلیات اور شریعت کی جتنی کلیات ہیں اور جزیات ہیں سب میں. صرف ایک پہلو میں ہم اللہ کا قانون نہیں پکڑتے، بلکہ ایک سچا مسلمان جو ہے وہ دین کے سارے معاملات میں، زندگی کے سارے امور میں، شریعت کے کلیات ہو یا جزیات ہو، یعنی اصول ہو یا اجزا ہو، ہر جگہ یہ کہتا ہے کہ اللہ اور رسول کی جو بات ہے اس کو ماننا چاہیے. اگر اللہ کے رسول نے کہیں انگلی ہلائی تو ہم وہاں بھی ہلائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کیا، ہم وہاں کہیں گے آمین کا. یہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ارے آمین رفع دین میں کیا ہے. دیکھیے سنتوں کا یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، قانون کی بات کرتے ہیں. اور وہاں بھی میں نے کہا جب بحرین میں شراب کو اجازت ملنے کی بات آئی تو ہمارے اخوان المسلمین کے ممبر نے جو اس کی تائید کی، تو کون سا قانون مانتے ہیں، کہاں کا، کس حاکمیت کو آپ کے قائل ہیں. تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ ایک مسلمان ہر معاملے میں شریعت کو جو ہے وہ حاکمیت کا قائل ہے. راہ گناہ ان میں سے
تو جو گناہ ایسے ہیں، کچھ ایسے گناہ ہیں جو اسلام سے خارج نہیں کرتے، جیسے کہ قرآن اور سنت کی دلیل ہے، اور اسی پر تمام صحابہ کرام بھی تھے اور ائمہ اسلام بھی اسی کے قائل ہیں کہ ہر گناہ کرنے سے انسان خارج نہیں ہوتا، اور کچھ گناہ ایسے ہیں جو ملت سے خارج کر دیتے ہیں، جیسے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اس کے ساتھ کفر کرنا، اور اسلام کے ارکان میں سے کسی رکن کا انکار کرنا، اور ایمان کے ارکان میں سے کسی رکن کا انکار کرنا، ہاں جیسے یا تقدیر ایمان کے ارکان میں سے کوئی بولے کہ میں تقدیر کو نہیں مانتا، ان کے ایسے بہت سے لوگ ملیں گے، کوئی جادو کا انکار کر رہا ہے، قرآن حدیث سے ثابت ہے، کوئی جو ہے عذاب قبر کا انکار کرتا ہے جو قرآن حدیث سے ثابت ہے، کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا، حضرت موسیٰ کے معجزات کا ثابت شدہ ہونے کے بعد اگر آپ اس طرح انکار کر رہے ہو تو یہ انکار کفر ہے، ہاں کہہ رہے ہیں۔ اور اس طرح کی دوسری چیزیں الا ان کثیر من هذه الامه، ہاں مگر اس امت کی اکثریت جو ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ شرک میں واقع ہے، کیوں؟ ہاں برے اماموں کے گمراہ کرنے کی وجہ سے، ملحدین اور زندیقوں کی وجہ سے، ایسے لوگوں کو انہوں نے اپنا امام بنا لیا، مجاور اور پیشوا بنا لیا، ان کے پیچھے چل رہے ہیں، جو خود ملحد ہیں، بے دین ہیں، زندیق ہیں، دین سے دور ہیں، بدعقیدہ ہیں، ان کے گمراہ کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کی آج ایک بہت بڑی تعداد شرک میں ملوث ہے، اور ان گمراہ اور برے علماء اور ائمہ نے ان کے دین کو ان پر ملتبس کر دیا، خلط مل کر دیا۔ چنانچہ ہم کہیں گے انت واقع فی الکفر، جو شخص اس طرح کے عمل میں ہے کفریہ میں کہ آپ کفر میں واقع تو ہیں۔ دیکھیے یہ جملہ، بس ایک جملہ سمجھ لیں کہ درس ختم ہو رہا ہے، آج وقت زیادہ ہو گیا لیکن بحث ایسی تھی، ہاں میں معذرت چاہتا ہوں۔ شیخ نے کہا کہ ایسے لوگوں سے خطاب کر کے ہم کہیں گے کہ تم جس عمل میں پڑے ہو، جس موقف میں ہو، وہ کفر ہے، تم کفر میں پڑے ہوئے ہو، لیکن ہم تم کو کافر نہیں کہتے جب تک کہ تم جاہل ہو۔ میں ذرا سا کنفیوز ہو جاتا ہوں، امام احمد کا یا امام ابن تیمیہ دونوں میں سے کسی کا قول ہے، ہاں کہ اپنے مقابل سے بحث کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو چیز تم سمجھتے ہو مانتے ہو، اگر میں مان لوں تو کافر ہو جاؤں گا، ہاں اگر آپ جس کو مان رہے ہو میں مان لوں گا تو میں کافر ہو جاؤں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ کفر ہے، لیکن آپ جس چیز کو مانتے ہو اس کی وجہ سے میں آپ کو کافر نہیں کہتا۔ یہ علم کی بات ہے، غور دماغ میں رکھیے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو تم مان رہے ہو اگر میں مان لوں تو میں کافر ہو جاؤں گا، لیکن میں تم کو کافر نہیں کہہ رہا ہوں، حالانکہ تم یہ مان رہے ہو، کیوں؟ اس لیے کہ تم معذور ہو۔ تو وہی شیخ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اس طرح کفر میں ملوث ہیں نا، تو ہم ان کو کہیں گے کہ آپ کفر میں ہیں لیکن آپ کافر ہیں، میں یہ نہیں کہتا۔ فرق ہے دونوں میں۔ ایک آدمی کفر کا عمل کر بیٹھے پھر بھی کافر ہو جائے ضروری نہیں ہے، اس کی نیت، آداب، شرائط، موانع، یہ بحث ہم کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث نقل کی نا، ایک شخص نے کہا کہ جب میں مر جاؤں بیٹوں سے، پوری لمبی حدیث نہیں، صرف اشارہ کرنے کے لیے، ایک دلیل دینے کے لیے کہ میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری آدھی راکھ پانی میں بہانا، آدھی ہوا میں اڑا دینا۔ تو بیٹوں نے ایسا ہی کیا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے میں آپ سے سوال کروں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ نہیں کر پائے گا، اگر بکھر گیا تو نہیں پیدا کر پائے گا، تو ہم اس کو کیا فتویٰ دیں گے؟ کافر۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یہ قرآن میں ہے نا جگہ جگہ، مردوں کو زندہ کرنے، کوئی کیسا بھی ہو، اللہ ہر چیز، صرف کن کہے گا پیدا ہو جائے گا، وہ یہ اللہ کی شان ہے۔ اب اس آدمی نے جب اپنے آپ کو جلوایا، راکھ کو بہایا، اڑایا، تو کیا مقصد تھا اس کا؟ وہ یہی سمجھ رہا تھا نا کہ ایسا کرنے کے بعد مجھ کو اللہ زندہ نہیں کر پائے گا تو میں بچ جاؤں گا، میں نے کبھی نیکی نہیں کی ہے، بیٹوں سے یہی کہا تھا، اس لیے میرے ساتھ ایسا کرنا۔ لیکن حدیث میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا اور پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے بخاری کی روایت ہے، تو اس نے کہا من خشیتک، من مخافتک، تیرے ڈر کی وجہ سے پروردگار، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ اس کی نیت کیا تھی؟ ظاہر میں ہم اس کو دیکھیں تو ہم فتویٰ دے دیں گے کہ دیکھو یہ تو ایسا سمجھ رہا ہے کہ اللہ اس کو زندہ نہیں کر پائے گا، کافر ہو گیا، لیکن اس کی وہ نیت نہیں تھی، اس پر اللہ کا ڈر اتنا غالب تھا کہ اس نے وہ چیز سوچی نہیں، بس ایک اپنے طور سے بچنے کی تدبیر کر لی، اور اللہ اس دل کی نیت کو، کیفیت کو جانتا ہے، تو ہم اس کو ظاہر میں وہ دکھ رہا ہے لیکن اس کو حقیقت میں وہ کافر نہیں ہوا۔ تو اسی لیے کہا کہ بعض مرتبہ ایک انسان کفر کا عمل کرتا ہے لیکن کافر نہیں ہوتا، کوئی وجہ ہو سکتی ہے، کوئی عذر ہو سکتا ہے، کوئی لا علمی ہو سکتی ہے، ایسے کئی وجہ ہو سکتی ہے کہ ایسا کر کے بھی وہ کافر نہیں ہوتا۔ تو شیخ نے کہا کہ ہم اس سے، جو لوگ ایسے کفریات کر رہے ہیں، ہم اس سے کہیں گے کہ تم جس عمل میں، عقیدے میں پڑے ہوئے ہو وہ کفر ہے، لیکن ہم تمہیں کافر نہیں کرتے جب تک کہ تم جاہل ہو۔
جب تک تم سمجھتے نہیں، جہالت میں پڑے ہو، تب تک ہم تمہیں کافر نہیں کہتے. وَنُقِيمُ، اور لیکن تمہارے سامنے ہم اس بات کی دلیلیں پیش کر سکتے ہیں، دلیلیں پیش کر رہے ہیں کہ یہ کفر ہے اللہ کی کتاب اور سنت رسول کے مطابق. قرآن اور حدیث سے دلیل دے رہے ہیں کہ یہ جو عمل آپ کر رہے ہیں یہ کفر ہے، اس سے آپ توبہ کر لو. ہاں، دعا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کو پکارنا. یہ شیخ نے کہا کہ جیسے ایک مثال دی کہ ہم کہیں کہ تم اللہ کے علاوہ کو جو پکار رہے ہو، دعا کر رہے ہو کہ اے فلاں ہماری حاجت پوری کر دو، ہمارا فائدہ پہنچا دو، تو یہ گمراہی ہے، کفر ہے اور شرک ہے. قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ. اب یہ ایک دلیل کا اشارہ کر دیا کہ اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے، جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتا، بلکہ سنتا ہی نہیں تو جواب کیا دے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. تو جس طرح نماز صرف اللہ کے لیے پڑھی جائے گی اس آیت کے مطابق، قربانی بھی صرف اللہ کے لیے کی جائے گی، جانور بھی صرف اللہ کے لیے ذبح ہوگا. اسی طرح اللہ نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں پہلا مسلمان ہوں. شیخ نے ان آیتوں کو نقل کر کے کہا فَهَذَا مَنْهَجُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، یہ اہل سنت والجماعت کا منہج ہے، یہ حق طریقہ ہے. اہل سنت والجماعت ہندوستانی نہیں جو بریلوی ہیں، حقیقی اہل سنت والجماعت قرآن و حدیث کو ماننے والے. الجاہل، اور کہہ رہے ہیں الجاہل الذی لا یعرف شرع الاسلام معذور، وہ جاہل جو اسلامی شریعت کو نہیں جانتا وہ معذور ہے. چنانچہ اس کو اس وقت تک کافر نہیں قرار دیا جائے گا جب تک اللہ کی کتاب اور سنت رسول سے حجت قائم نہ ہو جائے، اس کی شریعت آداب اور شروط پائے جائیں. کسی کو بھی بس اس نے ووٹ دے دیا، اس نے یہ کہہ دیا کہ یہ قانون اختیار کر لیا تو ہم اس کو کافر مرتد کہے اور مباح الدم کہے، یہ جائز نہیں ہے. یہاں ایک بات کا اور اضافہ کہ ان نوجوانوں کو جو جذباتی بنایا گیا اور یہ کہا گیا کہ آپ ہتھیار اٹھا کے ایسے لوگوں کو مار سکتے ہو، یہ بھی ایک سوال ہے کہ بالفرض اگر مان لیا جائے کہ اسلامی قاعدے سے کوئی آدمی کافر ہو گیا تو کیا اس کو سزا دینے کا حق ہر عام آدمی کو بھی ہے؟ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے چوری کی، ہم کو پتہ چل گیا کہ ہاں یہ چور ہے، تو کیا ہم ہاتھ کاٹ سکتے ہیں اس کا؟ مسلم حکومت بھی اگر ہے مسلمانوں کی تو کیا یہ کر سکتا ہے عام آدمی؟ نہیں. یہ حق قاضی کا ہے، اسلامی عدالت کا ہے. ہر کس و ناکس کو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، ورنہ اگر ایسا ہوتا تو میری آپ سے دشمنی ہو گئی، اب میں آپ کو قتل کر دوں اور کورٹ میں جا کے بول دوں کہ وہ مرتد ہو گیا تھا اس لیے میں نے مار دیا. تو کوئی کسی کو بھی مارے، کسی کا بھی ہاتھ کاٹے اور بول دے کہ اس نے ایسا کیا تھا، جرم ثابت ہو واقعی اس کا مستحق ہے کہ نہیں ہے، یہ قاضی دیکھے گا. سزا کیا نفاذ کرنا عام لوگوں کا کام نہیں ہے. بہرحال یہ ضابطہ یاد رکھیں کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اس سورہ مائدہ میں کہا گیا کہ اللہ کی شریعت، نازل شدہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والے کافر ہیں، ظالم ہیں، فاسق ہیں. تو اس کے درجات ہو سکتے ہیں اور اس کے الگ الگ محل ہو سکتے ہیں، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم.